بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی بڑی اور عظیم شخصیت نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی کا بیٹا، عماد الدین زنگی کا بیٹا، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1146 سے لے کر 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ نور الدین نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا کردار دارالحکومت حلب تھا، بعد میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنایا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی اور اس کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا تھا، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی چاہتے تھے کہ وہ اس پر قبضہ کر لیں، لیکن یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ترین عاشق تھا۔ یہ واقعہ مدینہ کی تقریباً تاریخ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا، جس میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سمہودی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ اے نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اصفہانی نے مشورہ دیا۔ اگلے روز سلطان نے 20 محسوس افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو بغور دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہیں ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اثبات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے جو درویش ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے 100 مصلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، درویش صفت لوگ ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دنوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم صرف خدمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن سلطان کو جب اس بات کا علم ہوا تو سلطان نے فوراً کہا کہ انہیں میری خدمت پیش کیا جائے۔ جب یہ جواب سلطان نے دیا تو حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھا، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے کہا، یہ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے وہ مکان دکھاؤ۔ جب ان کے مکان میں لے جایا گیا، سلطان پورے مکان کا بغور جائزہ کرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی
सुरंग थी। वो सुरंग रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक तक जा रही थी। सुल्तान ने गरज कर कहा कि आप भी सच न बोलोगे। इनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो मसीही हैं और इनके हुक्मरानों ने इन्हें बहुत सा मालो ज़र देकर हाजियों के रूप में मराकज से इस मंसूबे पर भेजा कि वो किसी न किसी तरह रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नाकाम मंसूबे की तकमील के उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिलता था वो ले लिया और अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा रसूल की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मट्टी चमड़े के थैलों में भर भर कर जन्नतुल बकी में ले जाते और इसे कब्रों पर बिखेर देते। उन्होंने बताया कि उनके नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जिसे जल्जला आ गया हो और अब जबकि उनका काम पाए तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान इनकी गुफ्तगू को सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों के सर तन से जुदा कर दिए और रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खुदवाई और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत करने के बारे में सोच ना सके। सुल्तान ने रोज़ा रसूल के करीब एक कबूतरा भी बनवाया था ताकि इस पर इनकी बूर की हिफाजत के लिए बर वक्त पासबान रहें। यह चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्रील से दाखिल होते ही दाएं जानब है। बाज़ ज़ाहिरीन इसे मकाम सफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम असहाब सफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा इस वक़्त की मस्जिद की चार दीवारी से बाहर था। मकाम असहाब सफ़ा के तयन के लिए तोनाए आयशा से माल को चलिए। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए इसने आला दर्जे का मिंबर तामीर करवाया। इसकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को यह मंजूर न था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि जंगी को हशाशीन ने जहर दिया, जिससे इनके गले में सोजिश पैदा हो गई जो इनकी मौत का बाइस बनी। 15 मई 1174 को इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक़्त नूरुद्दीन की उम्र 58 साल थी। नूरुद्दीन जंगी एक बहुत ही आला पाए के इंसान और आशिक रसूल इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला नूरुद्दीन जंगी पर अपनी रहमत नाज़िल करे। मज़ीद ऐसी हिस्ट्री की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।